بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دونوں دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی دو افراد تھے اور ایک دوسرے کے سوا ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہوتا۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یاد رکھنا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو، کیونکہ دکان محض ایک ذریعہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ دیانتداری اور سچائی کو اپناؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ زاہد اپنی باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا، ابا، اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا۔ ناصر بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہتا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گے۔ باپ کی باتیں سن کر زاہد کے دل میں سوال اٹھا، اگر میں محنت کرتا ہوں، ایمانداری اختیار کرتا ہوں اور لوگوں سے نرمی سے پیش آتا ہوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ تو میرے اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد نہیں جانتا تھا کہ اللہ اسے ایک ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر اکثر ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقت یہی تھی کہ زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ دکان جاتا تو ہر چیز باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ کچھ عرصے بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے سستے داموں مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنی دور جا رہا تھا۔ کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر امید کے سارے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ رستہ طویل تھا اور اجنبی تھا، مگر وہ پر امید تھا کہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا، اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر تھکن سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب بھوک اور پیاس نے جسم کو نڈال کر دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ خوف اور اندیشوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ تھوڑا اور چلتا ہوں، شاید کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ مزید تھوڑی دیر چلنے کے بعد پیاس نے شدت اختیار کر لی۔ وہ گھوڑے کو دہڑانے لگا، مگر کچھ ہی دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہ تھا۔ زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا، مگر پیاس کے باعث نیند کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس نے دعا مانگی، یا اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی رستہ نکال دے۔ دعا کے بعد وہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھوڑا اچانک گھبرا کر کھڑا ہوا اور دوڑنے لگا۔ زاہد نے پیچھا کیا۔ کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا اور اب زاہد رستہ بھول چکا تھا۔ مجبوراً وہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے دور کہیں روشنی کی جھلک دکھائی دی۔ اس امید کے ساتھ اس نے اس طرف قدم بڑھایا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ یہ تو ایک پوری بستی ہے۔ دل کو سکون ہوا کہ کسی نہ کسی گھر میں پناہ مل جائے گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام گھروں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ صرف ایک گھر سے روشنی آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا ہے؟ زاہد نے کہا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، رات گزارنے کے لیے پناہ چاہیے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اندر ایک معذور شخص تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، بھائی، پانی تو یہاں نہیں ہے، تمہیں اس طرف جانا ہوگا، یہاں دور صحرا میں روشنی نظر آ رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، کھانے کا انتظام اللہ کرے گا۔ زاہد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ روشنی کی سمت بڑھا۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی، اندر ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ زاہد نے آواز دی، مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر اندر آ جاؤ۔ زاہد اندر آیا تو دیکھا کہ وہ شخص نماز میں مشغول تھا۔ دل کو سکون ملا کہ کم سے کم یہ کوئی جن یا سیب نہیں۔ نمازی شخص نے کہا، جب انسان کا اللہ پر یقین کمزور ہو جائے تو وہ رستے بھٹکنے لگتا ہے۔ وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، لے جاؤ۔
زاہد نے پانی کا مٹکا اٹھایا اور لوٹنے لگا۔ سوچا کہ تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ معذور شخص بھی پیاسا ہوگا، مگر دروازے سے ٹکرا کر گر پڑا۔ مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دل برداشتہ ہو کر اندر گیا۔ معذور شخص نے پوچھا، پانی نہیں ملا؟ زاہد بولا، نہیں، مٹکا گر گیا۔ پھر کہا، اب باتوں کی ہمت نہیں، اگر کچھ پانی ہو تو دے دیں، ورنہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ شخص واقعی بھوکا پیاسا ہے تو میری مدد کر۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی بزرگ شخص کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی اور کھانا تھا۔ یہ لو پانی اور کھانا، گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھا ہے۔ زاہد حیران رہ گیا۔ کھانا کھا کر جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا، آپ کو کیسے یقین تھا کہ کھانا آ جائے گا؟ معذور شخص ہنسا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ میں 1 سال سے یہاں ہوں، اللہ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کل صرف اس لیے تاخیر ہوئی کیونکہ تمہارے لیے انتظام کیا جا رہا تھا۔ پھر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا۔ وہ مصیبت نہیں، رحمت تھی۔ جہاں تم نے رات گزاری تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں بچتا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، وہ راستے بنانے والا ہے۔ یہ سب سن کر زاہد کو اپنے والد کی باتیں یاد آ گئی۔ اللہ ہی مشکلات کو دکھاتا ہے اور حل کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اب وہ ہر کام اللہ کے بھروسے پر کرنے لگا۔ اگر ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں تو کبھی مایوس نہ ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے، مگر اللہ کے فیصلے بے عیب ہیں اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش یا تو گناہ کا کفارہ ہوتی ہے، یا آزمائش یا ہدایت کا ذریعہ۔ اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔